منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله المجتبى وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. برادران اسلام، احباب ذی وقار، اللہ رب العزت جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، کائنات کا رازق ہے، وہ کائنات کے ہر فرد کو اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے. اس اللہ رب العزت نے ہمیں عالم خلق میں بھیجا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. اللہ نے ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، اللہ نے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، اللہ نے سمجھنے کے لیے عقل عطا فرمایا، محبت کے لیے اللہ نے دل عطا فرمایا، طرح طرح کے پھل اناج اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا فرمائے، طرح طرح کے مشروبات اللہ نے ہمارے پینے کے لیے پیدا فرمائے. اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتوں کی بات نہیں کر رہا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے؟ یعنی صرف ایک نعمت پانی کو لے لو، اس کے اندر جتنی حکمتیں ہیں اور جتنے اللہ کے کرم ہیں تم ان کرموں کو گن نہیں سکتے. اگر ہوا کے اندر جو اللہ نے لطافتیں رکھی ہیں، اگر اس ہوا کے اندر جو اللہ کے انعامات ہیں آپ اور میں گننا چاہیں، ہم ان انعامات کو گن نہیں سکتے. اللہ حاضر قیاس آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ رب کائنات نے انسان کے لیے پیدا فرمایا. لیکن یاد رکھنا، ہاتھ دیے تو احسان نہیں جتلایا، قدم دیے تو احسان نہیں جتلایا، دل دیا تو احسان نہیں جتلایا، آنکھیں دی تو احسان نہیں جتلایا، دماغ عطا کیا تو احسان نہیں جتلایا. لیکن جب رب نے اپنا محبوب عطا کر دیا تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے مومنوں کو اپنی شانوں والا رسول عطا کر کے ان پہ احسان جتلایا. حضرات، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بڑی بڑی علماء نے وجہ بیان کی ہے. وجہ تو اس کی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر کے اللہ نے احسان اس لیے جتایا. آج بندہ کوئی اس کا دوست بن جائے، بندہ اس کو مال دے سکتا ہے، بندہ اس کو دنیا کی چیزیں دے سکتا ہے. آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کسی نے کسی کو اپنا محبوب عطا کر دیا ہو. مر جاتے ہیں محبوب، اشتراک دوبارہ نہیں کرتے. تو یارو، یہی تو رب کا احسان ہے. رب نے مصطفیٰ کو محبوب بنایا اور محبوب بنا کے امت کو عطا فرمایا. تو اس لیے کوئی کسی کو محبوب نہیں دیتا، اللہ نے محبوب دے کے احسان جتلایا. اور اگلی بات
جو میں عرض کروں حضرات، ہاتھ، پانی، آگ، مٹی، ہوا، نباتات، جمادات، پھل، پھول، یہ اللہ کے انعامات ہیں. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا 12 ربیع الاول کی صبح کو، یہ سارے انعامات اللہ نے ذات مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائے ہیں. ہمیں شجاعت ملی تو نبی کے وسیلے سے، ہمیں رحمت، توجہ ذرا فرمائیے، رحمت ملی نبی سے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ ڈائریکٹ بھی کرم کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور یہاں ہمیں صداقت ملی نبی کے وسیلے سے، عدالت ملی نبی کے وسیلے سے، شجاعت ملی نبی کے وسیلے سے، سخاوت ملی نبی کے وسیلے سے، سعادت ملی نبی کے وسیلے سے، علم ملا نبی کے وسیلے سے، عمل ملا نبی کے وسیلے سے، ہمیں قرآن ملا نبی کے وسیلے سے، رمضان ملا نبی کے وسیلے سے. خدا کی قسم ہمیں تو رحمان ملا ہے نبی کے وسیلے سے. کلندر لوری علامہ اقبال کو ایک جرمنی کے شاعر نے خط لکھا. اس نے کہا اقبال یہ بتا تو جگہ جگہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے، یہ بتا مجھے تو آج تک خدا ملا نہیں. اقبال تو بتا تجھے خدا کیسے ملا. وجہ ہے نا ذرا، جو فلسفی ہوتا ہے نا، فلسفی وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے، وہ نقل کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ فلسفی تھا، قرآن اور حدیث کو ماننے والا نہیں تھا. جرمنی کا انگریز شاعر ہے، کہتا ہے اقبال بتا تجھے خدا کیسے ملا، مجھے تو نہیں ملا. اقبال نے کہا تجھے خدا اس لیے نہیں ملا، تجھے در مصطفیٰ جو نہیں ملا ہے. تجھے در مصطفیٰ نہیں ملا اس لیے تجھے خدا نہیں ملا. اگر تجھے میرے نبی کا در مل جاتا تو تجھے خدا مل جاتا. اس نے کہا اقبال کوئی دلیل ہے کہ تمہیں نبی کے وسیلے سے خدا ملا؟ تو اقبال اپنی بات کرتا ہے. اقبال کہتے ہیں یا سے نور مصطفیٰ پورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اقبال کہتے ہیں میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ کھنگالا ہے، نباتات کو دیکھا، جمادات کو دیکھا، حیوانات کو دیکھا، میں نے مشرق و مغرب کی چیزوں کا جائزہ لیا، میں نے دریاؤں کی روانی کو بھی دیکھا، میں نے شعلے کی جوانی کو بھی دیکھا، میں نے آسمان کی وسعت کو بھی دیکھا، میں نے پہاڑوں کی صلابت کو دیکھا. اقبال کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ کھنگالا اور اللہ کی قسم ذرہ ذرہ میرے نبی کے نور سے مجھے چمکتا ہوا نظر آیا. اقبال کہتے ہیں تجھے اگر مصطفیٰ مل جاتے نا تو تجھے خدا مل جاتا. تو اس لیے اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ محبوب کے وسیلے سے تمہیں ساری نعمتیں ملی ہے. تو جو نعمت ان نعمتوں کا جو ہے اصل ہے اس نعمت کی، تو اللہ نے وہ دے کے احسان جتلایا. ایمان والو میں نے احسان کیا ہے، تمہیں اپنا شان والا رسول عطا فرمایا. اب حضرات ایک بات اور بھی سنیے. آج دنیا میں ایک فن کا ماہر ہو، اسے اپنے فن پہ ناز ہوتا ہے، لیکن پورے فن میں ایک فن پارا ایسا ہوتا ہے کہ جس فن پارے پہ فنکار کو ناز ہوتا ہے. ایک انجینئر ہے، کئی بلڈنگیں بناتا ہے، ایک بلڈنگ ایسی ہوگی کہ اس بلڈنگ پر انجینئر کو بھی ناز ہوگا اور اس نے ہزاروں مکان بنائے ہیں، لیکن ایسی بلڈنگ بنائے گا، لوگوں کو دکھائے گا اور دیکھو یہ میں نے مرکزی جامع مسجد بنائی ہے، اس عمارت پر مجھے ناز ہے. بلا تشبیہ بلا تشبیہ اللہ ساری کائنات کا رب ہے، لیکن رب کہتا ہے میری قدرت کا شاہکار محمد عربی ہے. میں میری قدرت کا شاہکار میرا نبی ہے مولا. اب اللہ نے قرآن میں کہاں لکھا؟ اور ذرا قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آئی. اب دلیل ہوتی ہے دعوے کی. میں نے کہا قرآن دعویٰ کیا ہے؟ جس کی دلیل میرا نبی بن کے آیا. تو اللہ نے کلمہ طیبہ میں دونوں کو اکٹھا کیا، فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ دلیل ہے. اب دعویٰ رب کا
اور دلیل بھی رب کی. فرمایا میرے وجود پہ میرا نبی دلیل بن کے آیا. اب توجہ فرماؤ, تھوڑی سی محبت کی بات کر لیں. لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ, محمد رسول اللہ دلیل ہے. لا الہ الا اللہ کلام ہے, محمد رسول اللہ متکلم ہے. لا الہ الا اللہ اجمال ہے, محمد رسول اللہ تفسیر ہے. لا الہ الا اللہ تمہید ہے, محمد رسول اللہ تکمیل ہے. لا الہ الا اللہ نور ہے, محمد رسول اللہ اس نور کی تقریر ہے. لا الہ الا اللہ مصور ہے, محمد رسول اللہ اس کی تصویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے بولے یوں لگے قرآن کی تفسیر ہے, اور سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اللہ نے حضور کی ذات کو اپنی ذات پہ دلیل بنایا. اور کیسا دلیل, ذرا توجہ فرمائیں. لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا پہلا جز ہے, محمد رسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا جز ہے. آپ کو ایک بات آج لطف کی بتاؤں, میرے آقا جب معراج کی رات آسمانوں پہ گئے, عرش پہ نبی نے کلمہ دیکھا, لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جنت کے مین دروازے میں بھی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا مطلب ہے؟ رب بتا یہ رہا ہے مالک جنت کا میں ہوں, اور یہ جنت میں نے محمد کے نام لگا دی ہے. جنت کے دروازے پہ نام محمد ہے, عرش کے پردوں پہ نام محمد ہے. پتہ چلا عرش کو عظمت ملی ہے تو نبی کے صدقے میں, جنت کو عظمت ملی ہے تو نبی کے صدقے میں. تو اس لیے اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے حروف 12, محمد رسول اللہ کے حروف 12. لا الہ الا اللہ کا لام درمیانی مشدد ہے, اور محمد رسول اللہ کی میم مشدد ہے. لا الہ الا اللہ پہ نقطہ کوئی نہیں, نبیوں کے نام پڑھ لو نقطے ملیں گے, میرے نبی کے نام پہ نقطہ نہیں, صرف نام پہ نقطہ نہیں, نہ محمد میں نقطہ ہے, نہ رسول میں نقطہ ہے, نہ اللہ میں نقطہ ہے. اگر آدم علیہ السلام کے نام میں نقطہ نہیں تو آدم علیہ السلام کا لقب ہے آدم صفی اللہ. صفی اللہ کی فے میں بھی نقطہ ہے, یہ میں بھی 2 نقطے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی یا کے نیچے 2 نقطے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی کلیم یا کے نیچے 2 نقطے ہیں. نبیوں کے نام القابات لے کے جو یا نام میں نقطہ ملے گا, یا ان کے لقب میں نقطہ ملے گا, یا ان کے کلمے میں نقطہ ملے گا. یہ محمد عربی کی ذات ہے, نہ رب نے ان کے نام میں نقطہ رکھا ہے, نہ رب نے ان کے کلمے میں نقطہ رکھا ہے. نقطہ یہاں نہیں, نقطہ وہاں نہیں, عیب یہاں نہیں, عیب یہاں نہیں. سوچا اسے نہیں جاتا, سمجھا اسے نہیں جاتا, ناپا اسے نہیں جاتا, تولا اسے نہیں جاتا. نہ کوئی آنکھ اسے سما سکتی ہے, نہ کوئی آنکھ اسے سما سکتی ہے, نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے, نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے. وہ بھی بے مثال ہے, یہ بھی بے مثال ہے, وہ بھی لاجواب ہے, یہ بھی لاجواب ہے. نہ اس کی کوئی مثال ہے, نہ اس کی کوئی مثال ہے. وہ لا شریک ہے, یہ بھی لا شریک ہے, وہ بھی لاجواب ہے, یہ بھی لاجواب ہے. فرق اتنا ہے, وہ بنانے میں بے مثال ہے, یہ بننے میں بے مثال ہے, وہ لانے میں بے مثال ہے, یہ آنے میں بے مثال ہے, وہ شان قدم میں بے مثال ہے, یہ مقام حدوث میں بے مثال ہے, وہ خدائی میں بے مثال ہے, یہ مصطفائی میں بے مثال ہے. رب بھی بے مثال ہے, دعویٰ بھی بے مثال, اور اس کی دلیل بھی بے مثال ہے. اب حضرات گرامی قدر, حضور کو رب نے اپنی ذات پہ دلیل بنایا. اب ذرا توجہ فرمائیں حضرات گرامی قدر, دلیل حضور ایسی ہے, ایسی دلیل ہے, لوگ فقط رسول اللہ کا دیدار کرتے ہیں اور اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. فقط حضور کا دیدار ہوتا ہے اور اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ایسا دلیل اللہ نے میرے محبوب کو بنایا. میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں قرآن سے. جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ, جتنے اللہ کے نبی آئے, قوم کو کہتے نا, قوم میں اللہ کا رسول, اللہ کا نبی, تو قوم کہتی کوئی دلیل ہے.
تو اللہ کا نبی ان کو معجزہ دکھاتا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا معجزہ دکھایا؟ لوہے کو ہاتھ میں پکڑا، لوہا منہ بن گیا. داؤد علیہ السلام نے ہاتھوں میں کنکریوں کو پکڑا، کنکریوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اللہ کی تسبیح کی، کنکریوں نے بھی آپ کے ساتھ مل کے تسبیح کرنا شروع کر دی. حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، آپ نے کہا میں اللہ کا نبی. قوم نے کہا کوئی دلیل ہے؟ آپ نے کہا دلیل ہے. آپ نے اپنا ڈنڈا زمین پہ پھینکا، اژدہا بن گیا. اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا، ید بیضا بن گیا، 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا. توجہ ہے نظر، 14ویں کے چاند کی طرح چمکا. ایک تھوڑا سا جملہ بول کے آگے چلوں. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جیب میں ڈالیں، ان کا اپنا ہاتھ چمکتا ہے. میرا نبی وہ ہے. حضرت اسید ابن حدیر جا رہے تھے، نبی پاک نے ان کے سر پہ، ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ان کا چہرہ اتنا منور ہو گیا. جب وہ کعبے کے پاس سے رات کے وقت گزرتے تھے، ان کے نور سے اللہ کا کعبہ بھی جگمگا اٹھتا تھا. وہاں ہاتھ روشن ہے، یہاں جس پہ نظر کر دیں وہ روشن ہو جاتا ہے. ایک صحابی ہیں، ان کی میرے نبی نے آنکھ چلی گئی نا، آنکھ چلی گئی، سانپ پہ ان کا پاؤں آیا. ایسے سانپ ہوتے ہیں، اس پہ پاؤں آ جائے، ایک بندے کی نظر چلی جاتی ہے. نظر چلی گئی، نبی کی بارگاہ میں آئے، نبی نے لعاب لگایا، آنکھ کو ایسا ٹھیک کر دیا کہ 100 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے، سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے. تو عرض کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جیب سے باہر نکالے، یدے بیضا بن جاتا تھا، چمکنے لگ جاتا تھا. حضرت عیسیٰ کا دور آیا، آپ نے بھی کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. قوم کہتی ہے عیسیٰ کوئی دلیل؟ فرمایا ہاں دلیل ہے. کوئی کوڑ پن کا مریض لے آؤ. لایا گیا، ہاتھ رکھا، شفا یاب ہو گیا. آپ نے فرمایا کوئی مردہ لے آؤ. مردہ لایا گیا، 4 مردے زندگی میں لائے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے مردوں پہ ہاتھ رکھا، مردے زندہ ہو گئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، حضرت موسیٰ نے معجزہ دکھایا، حضرت ابراہیم نے معجزہ دکھایا، نبیوں نے معجزہ دکھایا. جب باری میرے اور آپ کے آقا کی آتی ہے، فارام کی چوٹیوں پہ رسول اللہ کرے ہیں، کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کافروں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. ابو جہل ابو لہب کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ نبی نے ابھی معجزہ نہیں دکھایا، پہلی دلیل کیا دی ہے؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، اور مکے والوں میری زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزرے ہیں، بتاؤ ان سالوں میں تمہیں کوئی عیب نظر آیا؟ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں ذرا، صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا بتاؤ تمہیں کوئی عیب میری زندگی میں نظر آیا؟ مکے کے کافر ہیں، کہتے ہیں ہمیں آپ کی ذات میں آج تک کوئی عیب نظر نہیں آیا. تو یارو کافروں کو ذات مصطفیٰ میں عیب نظر نہیں آتا. آج نبی کا قدمہ پڑھنے والے نبی کی ذات میں عیب نکالے، وہ تو کافروں سے بھی بدتر ہو گئے. انسان جس کو محبوب بنا لیتا ہے، محبت کا قاعدہ ہے حبک من الشیء یومی و یسم. جب کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس کے بارے میں بندہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. کوئی اس کے خلاف بولے بندہ سنتا نہیں. آج دیکھ لو ہمارے ملک پاکستان میں سیاسی لیڈر کی کمی نہیں. ایسے لیڈر صبح بیان اور ہوتا ہے، شام کو بیان اور ہوتا ہے، 9 بجے اور 10 بجے اور. جھوٹوں کے حضرات گرامی قدر وہ انہوں نے گویا ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے فالوور سے جب بات کرو وہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں، مارنے مروانے پہ آ جاتے ہیں. لیڈر کے خلاف بات نہیں سنتے. ہاں لیڈر ان کا کیسا بھی کیوں نہ ہو، زانی شرابی ہی کیوں نہ ہو، چور قرابتی ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بات نہیں کرتے، سننا چاہتے. تو یارو پتہ ہونے کے باوجود آج کوئی بندہ جس کو لیڈر بنا لیتا ہے وہ اس کے خلاف بات نہیں سنتا. ہمارا نبی تو وہ ہے جسے اللہ نے پیدا ہی بے عیب کیا ہے. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مقام مصطفیٰ، اہل سنت. اور ایک بات بتاؤں، احسان جتلایا جاتا ہے اس بات پہ جو بے عیب ہو.
تو جو ہے نا ذرا نعیم صاحب مجھے ایک پین گفٹ دے، نب ٹوٹی ہو 2 دنوں بعد ملے کہیں میں نے آپ کو پین دیا تھا، میں کہوں گا اس پین کی تو نب ٹوٹی تھی، وہ لکھنے کی قابل نہیں تھا، میں نے پھینک دیا۔ احسان جتلانا ہے تو اس پہ جتلائے کہ جو بالکل بے عیب ہو۔ اور جو ہے نا ذرا میں نے سمجھانے کے لیے بات عرض کی، لیکن اگر اچھا سا پین دیں گے لکھنے کی قابل ہوگا، میں کہوں گا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے احسان کیا، مجھے اتنا اچھا قلم دیا۔ یارو توجہ کرو، رب احسان جتلا رہا ہے رسول کو دے کر۔ اگر رسول میں کوئی عیب ہوتا ہم کہتے مولا احسان جتلا رہا ہے، ان میں تو عیب ہے، رب نے احسان جتلا کے بتایا ہے میں بھی بے عیب ہوں، میری دلیل بھی بے عیب ہے۔ آج آپ کی اور میری ہر بندے کی تمنا ہے، ہر بندے کی تمنا ہے کہ میں جاؤں کعبۃ اللہ کی زیارت کروں، حجر اسود کا بوسہ لوں۔ توجہ ہے نا، ہر بندے کا دل کرتا ہے نا، اس لیے کہ جو اس کا بوسہ لیتے ہیں ایمان کی حالت میں، یہ ان کی شفاعت کرنے والا ہے حجر اسود۔ یارو لیکن آؤ اللہ رب العزت کی دلیل کی شان سنو۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ کیا فرماتی؟ آپ آئی نا حضور کو لینے، 7 دائیاں آئی، 6 دائیاں چلی گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان دائیوں نے حضور کو یتیم سمجھا، یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں ان کے لیے عرض کروں کہ مکے کا سب سے رئیس کون تھا؟ میرے نبی کا دادا حضرت عبد المطلب۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ سارے مکے میں سب سے زیادہ اونٹ مویشی کس کے پاس ہے؟ میرے نبی پاک کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس تھے۔ ارے دائیوں کی کیا جرت میرے نبی کو چھوڑ کے چلی جاتی؟ وجہ یہ ہے جو 7 دائیاں آئی تھی ان میں 6 دائیاں بتوں کے آگے جھکنے والی تھی، حلیمہ سعدیہ رب کے آگے جھکنے والی تھی۔ میرے نبی نے کسی کافرہ دائی کو پسند ہی نہیں فرمایا ہے۔ اب آئی حلیمہ سعدیہ، حضرت عبد المطلب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے حلیمہ، حلم سے نکلا ہے۔ حلیم وہ ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے اس کو غصہ نہیں آتا، جب غصہ آ جاتا ہے وہ فوراً پی جاتا ہے، وہ ہوتا ہے حلیم۔ تو کہا نام کیا ہے؟ حلیمہ۔ قبیلہ کون سا ہے؟ بنو سعد۔ سعد کہتے ہیں سعادت والے، سعادت والے۔ فرمایا قبیلہ بھی سعادت والا، نام بھی حلیمہ ہے۔ کہا اندر آئیے، میرے نبی کی آنکھ بند ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب رسول اللہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا حیران رہ جاتی ہے، آمینہ اتنا سونا لال، آیا اتنا سونا لال۔ اور جب لے کر سرکار کو چلی، میں نے عرض کیا کعبۃ اللہ جاتے ہو، ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں جب حضرت حلیمہ حضور کو لے کے کعبے کے پاس سے گزری نا تو کعبہ جھک گیا، اور حجر اسود کعبے سے نکلا اور اس نے نکل کر حضور کے رخساروں کو چومنا شروع کر دیا اور کائنات کو بتایا کائنات مجھے چومتی ہے، میں اللہ کے محبوب کو چومتا۔ جنتی پتھر حضور کے بوسے لے رہا ہے۔ اب حضور گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں حضور کو لے کر چلی گئی اپنے خاندان میں۔ کہتے جب میں خاندان میں گئی نا تو اب اونٹنی کا واقعہ تو آپ نے 12 سنا ہے۔ فرمایا میری اونٹنی ساری اونٹنیوں سے پیچھے تھی، تو کہتے ہیں جب میں نے حضور کو بٹھایا نا اونٹنی اتنی دوڑ لگا لی ساری دائیاں پیچھے رہ گئی اور میری اونٹنی آگے ہو گئی۔ انہوں نے کہا حلیمہ یہ بتا سواری بدل لی ہے؟ آپ نے فرمایا سواری نہیں بدلی، میں نے سوار بدل لیا، میں نے سوار بدلی۔ اپنے خاندان میں لے کے گئی۔ جب قبیلے میں گئی سیدہ حلیمہ سعدیہ، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3را دن ہوا نا تو وہ بنو سعد قبیلے کی عورتیں تھیں، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئی۔ کہتی ہے حلیمہ تو بڑی غریب تھی اور بڑی غریب ہے، خزانے تیرے پاس کوئی نہیں، اے حلیمہ ایک بات تو بتا، یہ تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ ساری ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ ساری رات تیرے گھر میں نور چمکتا ہے، چراغ جلتا ہے، اے حلیمہ
ذرا اتنا تو بتا یہ اتنا تیل کہاں سے لاتی ہے؟ تیل آج ہی مہنگا نہیں، تیل اس دور میں بھی مہنگا تھا۔ کہا حلیمہ بتاؤ یہ اتنا تیل کہاں سے لاتی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو کبھی چراغ جلایا ہی نہیں، اتنے دن ہو چکے ہیں میرے گھر میں تیل ہے ہی نہیں۔ اور کہا حلیمہ تیرا فلاں کمرہ اور بلکہ پورا گھر تو ہمیں اب بھی نور سے جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ وہ چراغ تمہیں میں دکھاتی ہوں۔ اب ہم توجہ ہے نا، اب حضرت حلیمہ صاحبہ نے کون سا چراغ بتایا؟ میں نے 12 ربیع الاول کی صبح کو آپ کو بتایا تھا وہ چراغ کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وہ چراغ ہے محمد مصطفیٰ کی ذات۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا عورتوں نے کہا حلیمہ ایک سچی بات بتا، یہ کوئی انسان لے کے آئی ہے یا کوئی فرشتہ لے کے آئی ہے؟ اتنا نور لاٹے مار رہا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو بشریت بھی دی ہے تو نور والی بشریت عطا فرمائی ہے۔ بشریت بھی نبی کی نورانی ہے۔ ایک میں محبت کی بات آپ کو بتاؤں، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں میرے نبی کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت ہے حالت بشری، ایک حالت ہے حالت ملکی، تیسری حالت ہے حالت حقی۔ حالت بشری کیا ہے؟ یہ تینوں روح کی حالتیں ہیں، کبھی بشریت غالب، کبھی بشریت غالب، کبھی صورت ملکی غالب اور کبھی حقیقت غالب۔ فرمایا جب صورت بشری غالب ہے نبی کھاتے بھی ہیں نبی پیتے بھی ہیں، جب صورت حقی غالب ہوتی ہے فرمایا ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی، میں رات وہاں گزار لیتا ہوں، کھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میری عبادت کیا ہے، میرا کھانا کیا ہے، میرا پینا کیا ہے؟ میرا کھانا بھی اللہ کا ذکر ہے، میرا پینا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا رب کے حالات گزارتا ہوں، وہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، محبت کے جام پلاتا ہے۔ فرمایا یہ ہے صورت ملکی۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ پہلی صورت کیا تھی؟ صورت بشری، اس میں نبی کھاتے بھی ہیں نبی پیتے بھی ہیں نبی شادیاں بھی کرتے ہیں، توجہ ہے نا ذرا۔ اور صورت ملکی میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی۔ آپ کو پتا ہے فرشتے کھاتے نہیں پیتے نہیں، نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ ان کو پیاس لگتی ہے۔ فرمایا جب رسول اللہ میں صورت ملکی غالب ہوتی ہے اس وقت نبی پاک کھاتے پیتے نہیں۔ فرمایا جو صورت حقی ہے جب نبی پہ وہ غالب آ جاتی ہے، آقا فرماتے ہیں لی مطلع وقت لا یزول فی ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ فرمایا جب وہ وقت آ جاتا ہے نہ جبریل آ سکتا ہے نہ ابراہیم آ سکتے۔ فرمایا جب وہ صورت غالب آ جائے پھر جبریل کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں۔ آپ کو محبت کا یہ نکتہ سناؤں، جب سرکار معراج کی رات جانے لگے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا لو دنوت انملتن لا ترکت۔ آقا یہ جو پورا ہے نا پورا، صرف اس کے برابر اوپر جاؤں تو میرے پر تجلی سے جل جائے۔ ایک بات بتاؤں بڑی محبت کی، یہ آپ نے سنا نا 12 جو جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر جبریل نے حضور کو یہ نہیں کہا کہ میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، آپ بھی مت جائیے، جب میں برداشت نہیں کر سکوں گا آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جبریل نے اپنا ذکر کیا، جبریل کو پتا تھا آگے حقیقت مصطفیٰ ظاہر ہونے والی ہے، جبریل میں طاقت نہیں برداشت کر سکے، اب یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے کہا حضور اپنا نہ اپنا کہا، حضور کا نہیں کہا۔ جبریل کو پتا تھا کہ حضور کی صورت حقی اب وہ غالب آنے والی ہے۔ تو یارو یہ میرے نبی کی سیرت کے جلوے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قد جاکم برہان من ربکم۔ اب میں نے آج صرف تمہید آپ کو سنائی ہے اس آیت کی، باقی انشاءاللہ العزیز اس میں جو لطیف نکات ہے وہ اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چند کلمات جو اس کے محبوب کی بارگاہ میں نے عرض کیے ہیں اللہ مقبول فرمائے۔